کینیڈا میں موجود پاکستانی اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس سے بہت زیادہ مضطرب اور بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور میں اس دوران میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی، کیونکہ جب ہم بات سنتے ہیں کہ مداخلت اور سازش اور ایک انسان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، تو یہ بڑے اوپن سیکرٹ ہیں جو سب کو پتہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز غریب ملک ہیں ان میں مداخلت کی جاتی ہے تاکہ وہاں پر سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے۔ حامد میر ہمارے بڑے جانے پہچانے ایک اینکر ہیں پاکستان کے، اور ان کے جو والد صاحب ہیں وارث میر، میں ان کی کتاب کافی جو پرانے کالمسٹ تھے ان کی میرے پاس کتابیں موجود ہیں، وقتاً فوقتاً پڑھتی رہتی ہوں۔ تو یہ وارث میر کی کتاب میں دیکھ رہی تھی، فوج کی سیاست، اس میں ایک مضمون ماضی میں کیا ہوا اور مستقبل میں کیا خطرات درپیش ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایز اٹ از ہی پڑھوں گی، آپ سنیں، ذرا دھیان سے سنیں۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہر سامراج کا اولین مقصد، ان کے مضمون کا نام ہے ماضی میں کیا ہوا اور مستقبل میں کیا خطرات درپیش ہیں۔ ہر سامراج کا اولین مقصد اپنے مفادات کا تحفظ ہے۔ کسی سامراج سے وابستہ کوئی چھوٹا ملک جب تک اس کے سامراجی مفادات کے تحفظ میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے وہ آنکھ کا تارا اور راج دلارا ہے۔ جیسے ہی حالات تبدیل ہوئے اور اس حالات کے جیو پولیٹیکل تقاضوں میں کوئی تبدیلی آئی، آنکھ کا تارا آنسو بن کر بہہ جاتا ہے اور راج دلارے کو گود سے اتار کر جوتوں میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ خلیج کے علاقے میں مغرب کے پولیس مین رضا شاہ پہلوی کو جب اللہ کی زمین نے پناہ دینے سے انکار کر دیا تو اس نے لندن ٹیلی ویژن کے ڈیوڈ فراسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے رقت تمیز لہجے میں کہا تھا، مجھے اپنے ہی دوستوں نے دھوکہ دیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں اس الجھن کو اب تک حل نہیں کر سکا کہ حالات ایک دم سے کیسے تبدیل ہو گئے اور سب تدبیریں الٹی کیسے ہو گئی۔ سوڈان کے نویری واشنگٹن میں صدر ریگن کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے اور عین اس وقت اپنے وطن میں ان کے اقتدار کی بساط لپیٹی جا رہی تھی۔ لیبیا کے طیارے یا لیبیا کی میزائل بردار کشتیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، امریکہ کی طرف سے اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کی جا سکتی ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے قریب ترین حلیف مصر کے جہاز کا زبردستی اتار لیا جانا حسنی مبارک کے لیے ایک ناقابل یقین اور غیر اخلاقی بات تھی۔ آگے وارث میر لکھتے ہیں اسی مضمون میں کہ غالباً پاکستان کے مرحوم وزیر اعظم بھٹو تیسری دنیا کے واحد حکمران تھے جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسلامی بم بنانے کے اعلان اور لاہور میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس کے انعقاد کے بعد انہیں دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی تھی، اور اپنے خلاف تحریک کے ایام میں بھٹو مرحوم بالکل ایسی تحریک جیسی اب عمران خان کے خلاف چل رہی ہے، راولپنڈی کی سڑکوں سے لے کر قومی اسمبلی کے فلور تک دنیا کو چیخ چیخ کر بتاتے رہے کہ وہ ہاتھی کے کینے کا شکار ہونے والے ہیں۔ شاہ ایران کی حکومت ختم ہونے پر اپنے مستقبل کے بارے میں بھٹو کی پیشن گوئی ہندوستان ٹائمز کی فائلز میں آج بھی تلاش کی جا سکتی ہے کہ اب میرا زندہ رہنا محال ہے، لیکن میری موت کے بعد قوم مجھے سینٹ کا درجہ دے گی۔ ولی اللہ بھٹو مرحوم جولائی 1977 کو گرفتاری کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے رہا ہوئے تو لاہور میں پی 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 کے ایک جاگیردار رہنما کے گھر پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے خاتمے پر بعض رہنماؤں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور حالات بہتر ہو جائیں تو واپس آ جائیے گا۔ مسٹر بھٹو نے کہا، اور اگر میں پاکستان میں ہی رہوں، موت کی سزا پا جاؤں اور 1، 2 یا 10 سال بعد میری موت کے ذمہ داروں کے پرزے اڑ جائیں تو پھر کیسا رہے گا؟ پاکستان کے قریب قریب تمام حکمران، یہ وارث میر لکھتے ہیں، مغربی مفادات کے نیاز مند رہے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو ان کی ڈیوریبلٹی کے مطابق یہ مفادات مناسب اور غیر مناسب ہر طریقے سے استعمال کرتے رہے۔ یہ سب لوگ امریکہ کے آشیرواد سے تخت حکمرانی پر بیٹھے اور انہی کے اشارے سے اترے۔ سیاستدانوں کی حکومت امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدوں میں شریک تو ہو گئی تھی، البتہ امریکی وزارت خارجہ کی دستاویزات شہادت دیتی ہیں کہ سیاستدان وزیر اعظم پاکستان کی سرزمین کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا مسئلہ قومی اسمبلی میں زیر بحث لانے کی بات بھی کرتے تھے۔ اسی لیے پاکستان میں فوجی جرنیلوں کو برسر اقتدار لانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اب تک یہ منصوبہ کامیاب جاری ہے۔ درمیان میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھٹو کی سول حکومت اور ان کے غیر معمولی عزائم کباب میں ہڈی بن گئے تھے اور اس ہڈی کو نکال پھینکنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ فوج کی سیاست وارث میر کی جو کتاب ہے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں پڑھی جا سکتی ہیں جو کامن سینس والے لوگوں کے لیے
کوئی زیادہ یہ ضروری نہیں ہے، اور مداخلت اور سازش کے ٹھٹھے اڑانا یا مذاق بنانا یہ کوئی ایسی یہ کوئی اتنی دل کو خوش کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی نسلیں بھی اسی، اور جو بھی اب پاکستان کے لیے خود مختار پالیسی بنانے کا یا کچھ تھوڑی سی اویئرنیس رکھنے کا یا اس دائرے میں سے نکلنے کی جو بھی بندہ کوشش کرتا ہے، جس طرح بھٹو ہڈی بن گئے تھے اس طرح شاید عمران خان بھی ایک ہڈی بن چکے ہوئے ہیں، جن کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ سب کھیل اسی طرح چلتا رہے گا اور مجھے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تو ان کو جو ہے وہ بالکل ایک یا تو ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی پارٹی کو ختم کرنی چاہیے، اور اس طرح کے ہر انسان کو عبرت کا نشانہ اس لیے بنا دیا جاتا ہے کہ آئندہ سے کبھی کوئی جرت نہ کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ بھٹو کے بعد کتنے سال بعد عمران خان نے یہ جرت کی، اور اگر عمران خان اس جرت میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کون جرت کرے گا اور کب کرے گا؟ اس کا جواب دیجئے نیچے کمنٹس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجئے، خدا حافظ۔